نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له ما المقام المحمود قال ذلك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه فيعطى كما يعط الرحل الجديد من طلائقه وهو كساعة ما بين السماء والأرض يجاء بكم جفاة عراة غرلا فيكون أول من يقصى إبراهيم يقول الله تعالى اقصوا خليلي فيؤتي بغيطتين بيضاوين من رياض الجنة ثم أقصي على أثره ثم أقوم عن يمين الله مقاما ما يغبطني الأولون والآخرون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پہ نزول فرمائے گا۔ تو وہ چرائے گی ایسے جیسے نیا کجاوا چراتا ہے، اپنی تنگی کی وجہ سے، حالانکہ وہ آسمان اور زمین کی فراخی کی طرح ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے تو کہا یہ وہ دن ہے قیامت کا جس دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی کرسی پہ نزول فرمائے گا۔ اب یہ اس کے حقیقی معنی پہ نہیں ہے، متشابہات میں سے اللہ تعالیٰ کس طرح نزول فرمائے گا اپنی کرسی پہ وہ جانتا ہے۔ یہاں ہم اپنے تصور کی کرسی نہ لیں جس پہ بیٹھا جاتا ہے، یہ کرسی رب کی شان کے لائق ہے۔ رب جسم سے پاک کے پھر کرسی پہ کیسے بیٹھے؟ تو یہ ان آیات میں سے جس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان کے اصل معنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دیے جائیں۔ جیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ استوا کیے ہے، اب کیا مطلب یہ رب جانے۔ تو اللہ تعالی اس دن اپنی کرسی پہ نزول فرمائے گا تو وہ چرچرائے گی جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ نئی کرسی ہو پہلے بیٹھو تو تھوڑا لیول فٹ آتے آتے کرسی چرچراتی ہے۔ یہ سمجھایا گیا ہے کیوں یہ چرچرانا کیسے ہوگا؟ کیا وہ کمزور ہے؟ نہیں، علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں وہ اللہ کی ہیبت سے، جبکہ اس کرسی کا تو حال یہ ہے وَوَا كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی فراخی اور چوڑائی کی طرح وہ کرسی وسیع ہے۔ اس کے باوجود تو تنگی کی وجہ سے جو ہے یہ چرچرانا نہیں بلکہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے ہے، جبکہ اس کرسی کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو اللہ کی ہیبت سے رب نزول اجلال فرمائے گا اور نزول کرے گا تو رب کی ہیبت سے کرسی چرچرائے گی۔ پھر سمجھایا گا کما یعط الرحل الجدید، جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ جانور پہ کجاوا کستے ہیں، کجاوا چرچراتا ہے، ایسے وہ کرسی چرچرائے گی ہیبت رب کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں
اور تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدر بے ختنہ لائے جاؤ گے. یجاؤ بکم جفاتن عوراتن غرلا، تم لوگوں کو ننگے بدن ننگے پاؤں اور بے ختنہ، جیسے پیدا ہوا ہے بندہ ننگا بدن ننگا قدم اور بے ختنہ، ویسے ہی تمہیں قیامت کے دن لایا جائے گا، ایسے ہی قبروں سے اٹھائے جائے گے. اور یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں جن کے جسم پہ لباس نہ ہوگا اور قدم ننگے ہوں گے بے ختنہ. عام انبیاء اس سے خارج ہیں. انبیاء کا تو حال یہ، آقا فرماتے یولو یکون اولا من یکسا ابراہیم، آقا فرماتے ہیں پہلا وہ انسان، پہلا وہ جنہیں اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا وہ میرے دادا حضرت ابراہیم ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے خلعت فاخرہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے. اب یہاں دو وجہ ہیں، انفرادی فضیلت ہے یہ اس سے لازم نہیں آتا کہ حضور سے بڑا مقام ابراہیم کا ہے. یہ انفرادی فضیلت ہے کہ انہیں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اور اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولاد ابراہیم میں ہے، باپ کو پہلے پہنایا جانا چاہیے. حضور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ان کی نسل ہیں، اور ابراہیم باپ ہیں، تو یہ انفرادی فضیلت ہے. انہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خلعت پہنائے گا، خلعت سے نوازے گا، انہیں کپڑا پہنایا جائے گا، جنتی حلہ پہنایا جائے گا. یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقسو خلیلی، میرے خلیل کو پہناؤ. اقسو خلیلی، میرے خلیل کو لباس پہناؤ. فیوتی بریقتین بیضاءین من ریاض الجنہ، رب کا حکم ہوگا تو پھر دو سفید حلے لائے جائیں گے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. من ریاض الجنہ، جنت کے جوڑوں میں سے، جنت کے حلوں میں سے دو سفید قسم کے حلے جوڑے لا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. انہیں خلعت سے نوازے گا اللہ تعالیٰ. ثم اقصا علی اطرہ، پھر آقا فرماتے ہیں پھر میں اور اللہ تعالیٰ پھر مجھے اپنے دست قدرت سے خلعت پہنائے گا. ثم اقصا علی اثرہ، ابراہیم کے بعد پھر مجھے پہنایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم اقول ان یمین اللہ تعالی مقام. اب جب کہا گیا ہے کہ مقام محمود کیا ہے، اس کا جواب آقا فرماتے ثم یقوم علی یمین اللہ مقام. آقا فرماتے پھر میں اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف کھڑا رہ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف کھڑا رہ جاؤں گا. ما یغبطنی الاولون والآخرین، اور میرا وہ مقام ہوگا کہ اولین و آخرین سب یہ دیکھ کر مجھ پہ رشک کرتے ہوں گے. اولین و آخرین، اللہ تعالیٰ جس کرسی پہ نزول فرمائے ہیں اس کرسی کے دائیں طرف اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کو رب نے خلعت پہنائی ہے. آقا فرماتے وہ میری شان ہوگی. ما یغبطنی الاولون والآخرون، اولین آخرین سب یہ دیکھ کر مجھ پہ رشک کرتے ہوں گے. کیا مقام دیا ہے؟ سنو صحابہ، یہی مقام محمود ہے، یہی مقام محمود ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اللہ، تو یہ جو ہے مقام محمود ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالی قدرت کے دائیں طرف جو جلوہ بار ہوں گے، اللہ اللہ، اور یہ مقام کسی کو نہیں ہوگا. اولین و آخرین سے مراد سب انبیاء مرسلین سب رشک کرتے ہوں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت کہیں گے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. دیکھا کیا مقام ہے ہمارے نبی کا. انبیاء سے عرض کریں گے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. یہ مقام ہے
محمود ہے۔ اس لیے اس مقام محمود کو صرف اللہ تعالیٰ نے حضور کو، حضور کی امت کے لیے عطا فرمایا۔ اس لیے امت بار بار اس مقام کے لیے دعا کرتی، اللہ مرزقو مقام محمود الذی وعدتا، اے اللہ اپنے محبوب کو وہ مقام محمود عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہادی دعوتی تامہ وصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتا، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ، مقام فضیلہ، مقام درجات عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ امت یہ دعا کر رہی ہے حضور کو وہ مقام محمود ملے گا اور غلاموں کا فائدہ ہوگا۔ عن مغیر ابن شعبہ عن مغیرۃ ابن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار المؤمن یوم القیامہ علی الصراط ربی سلم سلم ربی سلم سلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومنین کا شعار قیامت کے دن، مومن کی علامت قیامت کے دن صراط پر یہ ہوگی، ربی سلم سلم، اے رب سلامتی سے گزار، اے رب سلامتی سے گزار۔ انبیاء بھی یہ کہیں گے اپنی امت کے لیے، اے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار۔ اللہ، یہ دوسری امتوں کا ذکر ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب یہ کہیں گے ربی سلم سلم ربی سلم سلم، اللہ اللہ، مگر حضور کی امت یہ نہیں کہیں گے، سب کے بدلے میں حضور کہیں گے ربی سلم، امت نہیں کہے۔ امت کیا کہے گی؟ سرکار کی امت تو گزرتی ہوگی تو کہے گی ربنا انکا لا الہ الا انتا فعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اے اللہ اے ہمارے رب کوئی معبود نہیں ہے مگر تو، اور مومنوں کو تجھ ہی پہ بھروسہ ہے، یہ کہیں گے اور پتہ نہ چلے گا گزر جائیں گے۔ سارے انبیاء کی امتیں سلم سلم کہہ رہی ہے، اور حضور کی امت اس وقت اللہ کی حمد کر رہی ہے، اس لیے کہ امت کے بدلے تو رسول اللہ کنارے پہ کھڑے کہہ رہے ہیں ربی سلم ربی سلم۔ تو اب امت حضور کی دعا کا بھی اثر ہوگا، اللہ کی حمد کا بھی اثر ہوگا، ایسے گزرے گی رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اور امتوں کا حال ہوگا، سلم سلم، ہم لوگ سلم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ربنا انکا لا الہ الا انتا فعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، یہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے اور جنت آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب حضور کا کرم ہوگا اور وہ ملے گا غلاموں کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ ان اوف ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شفاعتی لأہل الکبائر میں امتی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگار، پیچھے گزر چکا جس نے کچھ نہیں کیا تھا صرف لا الہ الا اللہ پڑھا تھا وہ بھی بخشا جائے گا، اور جو گنہگار نہیں ہے وہ تو بھائی اپنے اعمال سے چلے جائیں گے، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یہ سب ہیں چلے جائیں گے۔ اب پھنسیں گے ہم جیسے لوگ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ کیا ہوگا؟ اب ہمارا کا حساب بھی کیسا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، ہم لوگ پریشان ہوں گے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، مگر اللہ اللہ بزرگوں کا وسیلہ کام آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے، بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے، دیکھو اچھے میاں پیارا وہ اچھوں کا میاں آیا۔ تو اب
گنہگار ہیں ان کے لیے سرکار فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے کبائر گنہگاروں کے لیے ہے. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گنہگار امتیوں کے لیے جو بے قرار ہوں گے اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں عیش کیے ہیں، ہم نے یہاں عیش کیے ہیں، عیش کا بدلہ سزا ملنی چاہیے تھی، مگر حضور کا کرم ہوگا کہ ہم نے عیش کیے ہیں، اس کے باوجود بھی قیامت میں حضور ہم لوگوں کے لیے ہی بے قرار ہے. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. یہ حضور کی شفاعت امت کے بڑے گنہگاروں کے. اور حضور ایسے ایک ایک کو گلے سے لگاتے ہوں گے اللہ اللہ، اور اس طرح حال ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس وقت پرہیزگار اور متقی لوگ بھی آرزو کریں گے تھوڑا گناہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو آج حضور کی توجہ ہم پر بھی آتی، تھوڑا گناہ ہم پہ ہوتا تو جس طرح گنہگاروں کو گلے مل رہے ہیں مصطفیٰ ہم سے بھی ملتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ واہ کیا ذو قبضہ شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ پرہیزگاری بھی تھوڑا گناہ قرض لے رہی ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا گناہ قرضے میں دے دو تاکہ گنہگاروں پہ جو کرم برس رہا ہے مصطفیٰ کا ہم پر بھی وہ کرم برس دائے. کیا ہی ذو قبضہ شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، پرہیزگاری گناہ قرض لے رہی ہے، یہ کرم ہوگا. آخری حدیث ان عوف ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من عند ربی فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين شفاعة فاخترت الشفاعة ويا لمن مات لا يشرك بالله شيئا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں میرے پاس رب کی طرف سے آنے والا آیا تو مجھے اس نے اختیار دیا کہ میں اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کرواؤں یا شفاعت لے لوں. مجھے اختیار دیا گیا محبوب یا تو آدھی امت کو ڈائریکٹ جنت میں لے جاؤ یا شفاعت اختیار کرو، دونوں میں سے کوئی ایک لے لو. آقا فرماتے فاخترت الشفاعہ تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا. مجھے اختیار تھا محبوب چاہے تو آدھی امت کو ڈائریکٹ جنت میں لے جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو شفاعت. دو آپشن ہے، دونوں میں سے ایک چنو. کیا چاہیے؟ آدھی امت کا جنت میں داخلہ یا شفاعت؟ آقا کہتے ہیں کہ آدھی امت کے جنت کا داخلہ اس میں تو حد ہے، تو پھر آدھی کہاں جائے گی؟ اس میں تو حد ہے، لیمیٹیشنز ہے اس میں، تو پھر آدھی کہاں جائے گی؟ آقا کہتے فاخترت الشفاعہ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اس میں حد نہیں ہوگی. وَيَا لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وہ انسان جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا اس کے لیے بھی میری شفاعت ہے. یعنی جو شرک نہیں کرتا تھا بھلے بڑا سے بڑا گنہگار ہوگا مشرک نہیں ہوگا، آقا فرماتے اس کے لیے میری شفاعت ہے. تو سب آ گئے کلمہ پڑھنے والے جو مشرک نہیں ہیں، بھلے گنہگار ہوں مشرک نہیں تھے تو اب ان سب کے لیے، ورنہ پہلے والے میں تو آدھی چلی جاتی امت آدھی رہ جاتی، تو اس میں سب آ گیا. اتنے آ گئے کہ پھر ایک بھی نہیں بچے گا، سب کی شفاعت کر دیں گے. اور اس طرح کہ محبوب کہتے ہیں آقا کہ رب مجھے فرمائے گا سل تو اٹھا، محبوب مانگو عطا ہوگا، اور محبوب سر اٹھاؤ آپ کو دیا جائے گا، آپ کو راضی کر دیا جائے گا. آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوگا جب تک کہ میرا ایک غلام بھی جنت سے جہنم سے جنت میں نہ چلا جائے. اور وہ اللہ تعالی رب قدیر انہیں راضی کرے گا. ایسا قرآن میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں.
تو حضور کیا جواہرات سے راضی ہوں گے، زیور سے راضی ہوں گے؟ دنیا کے خزانے تو ویسے ہی مصطفیٰ کے پاس ہے، کس سے راضی ہوں گے؟ حضور کی رضا امت کے جنت کے داخلے میں ہے، اور اس طرح داخلہ فرمائیں گے کہ اللہ اللہ آقا اللہ کی بارگاہ کہیں گے مولا سب سے پہلے میری امت جائے گی، پھر سب کی، بھلے آدم پہلے ہیں، عیسیٰ پہلے ہیں، موسیٰ پہلے ہیں، اور انبیاء سابقین پہلے ان کی امتیں تھی، مگر سب سے پہلے حساب حضور کی امت کا ہوگا، اور سب سے پہلے انہیں ٹھکانہ بتا دیا جائے۔ یہ کرم ہے، آقا فرماتے ہیں یہ امت آخری ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ قبر میں کم ٹھہرے گی۔ ہم سے پہلے جو چلے گئے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم جائیں تو قیامت، تب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، مگر آقا کہتے ہیں میری امت کو قبر میں انتظار نہیں کرنا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، ہمارے بعد کوئی ہے، ڈائریکٹ قیامت ہے۔ تو اب ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا، ہم قبر میں کم ٹھہریں گے، حشر میں بھی ٹھہرنا کم ہوگا، سب سے پہلے حضور کی امت کا حساب، اور سب سے پہلے داخلہ بھی حضور کی امت کا۔ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جائیں نا جب تک غلام خلد ہے سب پہ حرام، جائیں نا جب تک غلام خلد ہے سب پہ حرام، یا رسول اللہ ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔